السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل ڈاکٹر یو ٹی لیکچرز پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیٹا یا بیٹی جو ہے یہ عورت کی وجہ سے ہے یا پھر مرد کی وجہ سے ہے، اور آخر میں پھر ہم ایک حل بھی بتائیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کا جو لیکچر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہم اس سوال کا جواب کہ یہ بیٹا یا بیٹی عورت کی وجہ سے ہے یا پھر مرد کی وجہ سے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں جواب کہ یہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے ہیں۔ ہاں، عورت کی وجہ سے۔ یہ میں کس بیس پر بات کر رہا ہوں؟ ایک سائنسی بیس ہے، ایک سائنسی ریسرچ ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو بیٹا یا بیٹی ہے یہ عورت کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی سائنسی جو فلسفہ ہے، جو ریسرچ ہے، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آسان سے الفاظ میں پیش کروں گا۔ مان لیجیے کہ آپ کے پاس ایک فارمر ہے، ایک کسان ہے۔ اس کسان کے پاس 1 2 3 4 زمینیں ہیں، اور یہ کسان جو ہے اس کے پاس کیا ہوں گی؟ سیڈز، بیج، جس کو یہ پھر بوئے گا ہر ایک زمین میں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک زمین کی اپنی اپنی صلاحیت ہے ان بیجوں کو اگانے کی۔ یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی اس کسان کو آپ لوگ ایک مرد سمجھ لیں، اور یہ سیڈز کو آپ لوگ اس مرد کے جرثومے سمجھ لیں، اور یہ زمینیں جو ہیں آپ لوگ عورتیں سمجھ لیں، اس کسان کی بیویاں سمجھ لیں۔ ابھی یہ شخص جو ہے اپنے جرثومے ان سب کو منتقل کرتا ہے۔ یہ جرثومے اسی پہلی بیوی کو بھی ملیں گے، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی۔ اور یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جو جرثومے ہیں ان کی تعداد اور اقسام کیسی ہیں؟ یہ جو جرثومے ہیں یہ ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہیں وہ 19-20 ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ان جرثوموں میں، لیکن جاتے دونوں جرثومے ہیں اس ایک عورت کو بھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی۔ لیکن جو پھر نتیجہ ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہماری جو مختلف قسم کی زمینیں ہیں۔ یہ زمین ایک طریقے سے ان بیجوں کو اگائے گی، یہ زمین دوسری طریقے سے ان بیجوں کو اگائے گی، اور اس طرح سے ہر ایک زمین جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے ان بیجوں کو اگائے گی۔ مان لیجئے کہ یہ جو مرد ہے اس نے اپنے جرثومے اس پہلی بیوی کو دی، اس پہلی بیوی سے صرف اور صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ جو شخص ہے اس اپنی دوسری بیوی کو جرثومے منتقل کرتا ہے تو اس سے صرف اور صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں جو کہ ریسرچ ہوا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے اپنے تیسری بیوی کو بھی یہی جرثومے دیتا ہے، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہی ہمارے پاس کسان ہے، جب یہ اس چوتھی بیوی کو جو ہے جرثومے منتقل کرتا ہے تو اس سے نہ بیٹی پیدا ہوتی ہے نہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو چوتھا کیس ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ وہ اس کیس میں کہ جب ایک شخص کی صرف ایک بیوی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس شخص کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس کے جرثوموں میں تو کام تو نہیں ہے خراب، اور اس عورت کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم اپنے ان 3 جو زمینیں ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری جو فیمیل ہے وہ وجہ بنتی ہے ایک بیٹا یا بیٹی جننے میں۔ وہ کس طرح سے؟ بہت ہی آسان۔ یہ جو سائنسی ریسرچ ہے یہ کہتا ہے کہ جو عورت ہے، یہ جو زمین ہے، یہ اپنے کیمیکل خارج کرتی ہیں، اور یہ جو عورت کے لیے ہم خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے پاس جرثومے ہوتے ہیں، اس کے انڈے ہیں اس کو کہتے ہیں، یا اس کو ہم الفاظ میں ایگز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے جرثومے ہیں عورت کے، ایگز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی کیمیکل کو خارج کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے کیمو اٹریکٹنٹ۔ بات اساسی ہے۔ تو وہ کیمیکل جب یہ خارج کرتے ہیں، یہ کیمیکل کیا کرتا ہے؟ یہ جو 2 قسم کے تخم ہے، جو بیج ہے، یہ اس کو فلٹر کرتا ہے ایک قسم سے، تو اس کو پھر اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ صرف ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس مرد سے صرف اور صرف ایک قسم کا جو بیج ہے وہ لے لے۔ تو جس سے پھر کیا ہوگا؟ صرف ایک قسم ہوگا، یا تو بیٹی ہوگی یا پھر بیٹا ہوگا۔ اور بعض کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے جو انڈے ہیں وہ جو کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں، وہ کیمیکل کبھی کبھی اس مرد سے، اس اپنے شوہر سے، یا تو لڑکے والے جو جرثومے ہیں وہ لیتے ہیں یا پھر لڑکی والے جرثومے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے جو اس کی بیوی ہے اس سے پھر لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہو سکتی ہیں، دونوں جنم لے سکتی ہیں۔ یہ بات آسان سی ہے۔
اور اگر ہم بات کریں اس چوتھے والے کی تو یہ جو ہیں اس اپنے شوہر سے نہ مرد والے جسم میں لیتی ہیں نہ عورت والے جسم میں لیتی ہیں، جس سے پھر اس کا کوئی بھی بچہ نہیں جنتا۔ تو یہاں پر جو ابھی یہ سائنسی ایک ریسرچ ہے اس نے یہ بتایا کہ یہ جو عورت ہے یہ کردار ادا کرتی ہیں بچہ جننے میں، یعنی کہ اسی عورت کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورت جو ہیں ان جرثوموں کو سلیکٹ کرتی ہیں، ان کو منتخب کرتی ہیں اور پھر اس طرح سے پھر ان کو اگاتی ہیں، مطلب پھر وہ بچہ جنتے ہیں۔ اور اگر اس عورت نے لڑکی والے جرثومے اپنے شوہر سے لیے تو پھر لڑکی پیدا کرے گی، اور اگر اس عورت نے صرف لڑکے والے جرثومے لیے تو پھر لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت نے لڑکی لڑکے دونوں والے جرثومے قبول کیے، کبھی لڑکی والا قبول کیا تو لڑکی پیدا ہوگی، کبھی لڑکے والے جرثومے اس نے لیے اس اپنے شوہر سے تو پھر لڑکا پیدا ہوگا، مینز لڑکی لڑکا دونوں ہو سکتے ہیں اس عورت کو۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی جرثومہ یہ قبول نہیں کرے گی تو اس عورت کی کوئی بھی جو ہے بچہ نہیں ہوگا، مینز نہ کہ اس کی لڑکی ہوگی نہ پھر اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ آسان سی بات ہے، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی آتے ہیں ہم لوگ حل کی طرف، سولوشن کی طرف، کہ ابھی کیا حل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک خاص جنڈر کو، کسی ایک خاص جنس کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صرف بیٹے ہو، کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے پروانی بیٹے بیٹیاں دونوں ہو، اور کچھ جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ بھائی لوگ بات بہت سمپل سی ہیں، یہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا اس کے پیچھے جو ہے یہ چھپے خزانے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلی بات جس پر آپ لوگوں نے ترجیح دینی ہے کہ آپ لوگ اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور دینے والا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جس سے ایک خاص قسم کی جو جرثومے ہیں اس کو اٹھا کر کے جو عورت ہے اس میں ڈالے جاتے ہیں، تو پھر اس سے اپنے جو چوائس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے خواہش کے مطابق جو ہے ہم بچہ پھر دے سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کی صرف ایک بیوی ہے تو اس کو اگر 2-3 اور بیویاں مل جائیں تو اس طرح سے اس کو یہ اور زمینیں مل جائے گی، تو جس سے پھر وہ جو اپنی خواہش ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ اور نیکسٹ اور لاسٹ بات جو یہ ہے کہ ہم اگر صبر کا دامن نہ چھوڑیں تو بھی ہمارے پاس کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ دعا کریں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے، جو آپ کو دے گا اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اور جو رب کی وجہ سے عطا ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے، تو اصل میں بہتری ہماری اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہترین ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسلام جو ہے اس کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، اسلامی اقوال افعال کی طرف جو ہے راغب ہو، اور اگر ہمیں خوشحالی چاہیے تو ہمیں خوشحالی جو ہے وہ ملے گی تب جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ہمیں اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، اگر ہم اس کو مانیں گے تو پھر ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا پھر کچھ بھی ہو یا پھر کچھ بھی نہ ہو، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو فار واچنگ۔